السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یزید نے ابن زیاد کو گورنر کوفہ کا بنا کر بھیجا اور اس نے کہا کہ امام سے جس طرح بھی ہو سکے ان سے تم نے بیعت لینی ہے، زبردستی ڈرا دھمکا کر، اور اگر وہ نہ مانے تو انہیں قتل کر دینا۔ لہٰذا ابن زیاد جیسے ہی کوفہ میں داخل ہوا، اس نے ہانی بن عروہ کے جن کے گھر میں مسلم بن عقیل جو حضرت امام حسین کے چچا کے بیٹے تھے، انہوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو اپنے گھر بلا کر بھیجا اور اس بات کا اطمینان دلایا کہ ان کے ساتھ کوئی سختی نہ کی جائے گی اور ان کو عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا جائے گا۔ جب ہانی ابن زیاد کے محل میں داخل ہوئے تو ابن زیاد نے کہا کہ تم نے مسلم بن عقیل کو پناہ دے رکھی ہے، لہٰذا تم انہیں میرے حوالے کر دو۔ ہانی بن عروہ نے کہا کہ میں اپنے مہمان کو کسی صورت بھی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ میں انہیں پناہ دے چکا ہوں اور یہ مجھے پسند نہیں کہ میں اپنے مہمان کو تمہارے حوالے کروں۔ لہٰذا ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کے منہ اور سر پر ڈنڈے مارنا شروع کر دیے، جس سے اس نے ان کی ناک پھاڑ دی اور ان کے چہرے سے اتنا خون بہہ رہا تھا کہ ان کے سارے کپڑے لت پت ہو گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فرمایا کہ میں مسلم بن عقیل کو کسی صورت بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ادھر کوفہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہانی قتل کر دیے گئے ہیں، لہٰذا ہانی بن عروہ کے متعلق شہادت کی خبر اور سن کر جب مسلم بن عقیل کو پتہ لگا تو وہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو کر نکلے، اور جن 18,000 مسلمانوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، آپ نے ان سب کو جمع کیا۔ 4,000 آدمی جمع ہو گئے اور جمع ہوتے جا رہے تھے۔ یہ لشکر ابن زیاد کے محل کی عمارت کی طرف بڑھا تو ابن زیاد نے محل کے دروازوں کو تالے لگا دیے۔ مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں نے محل کا محاصرہ کر لیا۔ مسجد اور بازار ان لوگوں سے بھر گیا جو ابن زیاد کے مقابلے پر آئے تھے، اور شام تک اس جلوس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ابن زیاد کے ساتھ محل کی عمارت میں صرف 30 سپاہی اور کچھ خاندان کے سید یعنی سردار موجود تھے۔ ابن زیاد نے ان لوگوں میں سے جو چند ایسے لوگوں کو منتخب کیا کہ جن کا اثر و رسوخ ان قبائل پر تھا جو مسلم بن عقیل کے ساتھ محاصرہ کیے ہوئے ان کے ساتھی تھے، وہ ان کے سردار تھے، اور ابن زیاد نے ان کو کہا کہ تم باہر جا کر اپنے اپنے حلقہ اثر کے لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے سے روکو، مال اور حکومت اور پیسے اور دولت کا لالچ دے دو انہیں، یا حکومت کی سزا کا خوف دلا کر جس طرح بھی ممکن ہو ان لوگوں کو مسلم بن عقیل سے جدا کر دو۔ ادھر سادات اور شیعہ کو حکم دیا کہ تم محل کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو اس بغاوت سے روکو اور اسی خوف اور لالچ کے ذریعے ان کو محاصرہ سے واپس جانے کی تلقین کرو۔ جب لوگوں نے اپنے سرداروں کی زبانی یہ باتیں سنی تو متفرق ہونے لگے۔ عورتیں اپنے بیٹوں بھائیوں کو محاذ سے واپس بلانے کے لیے باہر نکل آئیں، یہاں تک کہ مسجد میں ابن ایک عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔ کہاں ایک 18,000 کا لشکر لے کر مسلم بن عقیل میدان میں آئے تھے اور شام ہوتے تک صرف ان کے پاس صرف 30 لوگ رہ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بن عقیل یہاں سے واپس ابواب کندہ کی طرف چلے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی باقی نہ رہا۔ مسلم بن عقیل بالکل تنہا کوفہ کے گلی کوچوں میں خوفزدہ ہو کر پھرتے تھے کہ اب وہ کہاں جائیں۔ بلاخر کندہ کی عورت طوع کے گھر پہنچے۔ ان کے لڑکے بلال اسی ہنگامہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ دروازے پر اپنے بیٹے کی واپسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ مسلم نے ان عورت سے پانی مانگا۔ پانی پی کر آپ وہیں تشریف لے گئے بیٹھ گئے۔ عورت نے کہا کہ آپ پانی پی چکے
اب اپنے گھر چلے جائیے۔ مسلم بن عقیل خاموش رہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ اس عورت نے یہی کہا اور مسلم بن عقیل خاموش بیٹھے رہے۔ تو پھر اس نے ذرا سختی سے کہا کہ میں آپ کو دروازے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی، آپ اپنے گھر کیوں نہیں جا رہے؟ اس وقت مسلم بن عقیل نے مجبور ہو کر کہا کہ اس شہر میں نہ میرا کوئی گھر ہے نہ کوئی خاندان، تو کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ میں مسلم بن عقیل ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھیوں نے دھوکہ کیا ہے۔ عورت کو مسلم بن عقیل پر رحم آ گیا اور اس نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں داخل کر لیا اور آپ کو شام کا کھانا پیش کیا۔ مسلم بن عقیل نے کچھ بھی نہ کھایا۔ اسی دوران میں عورت کے لڑکے بلال واپس آ گئے۔ دیکھا کہ ان کی والدہ بار بار کمرے کے اندر جاتی ہیں۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو عورت نے اپنے لڑکے سے بھی چھپایا۔ اس نے اصرار کیا تو اس شرط پر بتلا دیا کہ کسی سے اس بات کا اظہار نہ کرنا۔ اسی طرف ابن زیاد نے جب دیکھا کہ لوگوں کا شور ہوگا محل کے ارد گرد باقی نہیں رہا، لوگ بکھر گئے ہیں، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ دیکھو کیا صورتحال ہے۔ سپاہیوں نے آ کے بیان کیا کہ میدان صاف ہے، کوئی بندہ باقی نہیں رہا۔ اس وقت ابن زیاد نے اپنے محل سے اتر کر مسجد میں آیا اور اس نے منبر کے گرد اپنے خاص لوگوں کو بٹھایا اور اعلان کرایا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب مسجد لوگوں سے بھر گئی تو ابن زیاد نے یہ خطبہ دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ ابن عقیل بے وقوف جاہل نے جو کچھ کیا وہ تم نے دیکھ لیا ہے۔ اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جس شخص کے گھر میں ابن عقیل کو پائیں گے ہمارا ذمہ اس سے بری ہے، اور جو کوئی ان کو ہمارے پاس پہنچائے گا ہم اس کو انعام دیں گے۔ اور اپنی پولیس کے افسر حسین ابن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کے تمام گلی کوچوں کے دروازوں پر پہرا لگا دو، کوئی باہر نہ جا سکے، اور پھر سب گھروں کی تلاشی بھی لو۔ اس تلاشی کے درمیان جب اس عورت کے لڑکے بلال نے یہ محسوس کیا کہ بالآخر وہ ہمارے گھر سے گرفتار کیے جائیں گے، تو اس نے خود مخبری کر کے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو مسلم بن عقیل کا پتہ بتلا دیا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے باپ محمد بن اشعث کو اور اس نے ابن زیاد کو اس بات کی اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں 70 سپاہیوں کا ایک دستہ مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا۔ مسلم بن عقیل نے جب ان سپاہیوں کی آوازیں سنی تو تلوار لے کر دروازے پر آ گئے اور سب کا مقابلہ کر کے ان کو دروازے سے بھگا دیا۔ وہ لوگ پھر لوٹے تو پھر ان کا مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں مسلم بن عقیل شدید زخمی ہو گئے مگر ان کے قابو میں پھر بھی نہ آئے۔ یہ لوگ گھر کی چھت پر چڑھ گئے اور پتھر برسانے شروع کر دیے اور اس گھر میں آگ لگا دی۔ مسلم بن عقیل ان سب حربوں کا تنہا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے کہ محمد بن اشعث نے ان کے قریب ہو کر پکارا کہ میں تمہیں امن دیتا ہوں، اپنی جان کو ہلاک نہ کرو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، یہ لوگ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، نہ تمہیں قتل کریں گے نہ تمہیں ماریں گے۔ مسلم بن عقیل تنہا 70 سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخموں سے چور ہو کر تھک چکے تھے، ایک دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا اور ہتھیار ان کے ہاتھ سے لے لیے گئے۔ ہتھیار لینے کے وقت ابن عقیل نے کہا کہ یہ پہلی عہد شکنی ہے کہ امن لینے کے بعد ہتھیار چھینے جا رہے ہیں۔ محمد ابن اشعث نے کہا کہ نہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ نہ کیا جائے گا۔ ابن عقیل نے فرمایا کہ یہ سب محض باتیں ہیں، اور اس وقت ابن عقیل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ محمد ابن اشعث کے ساتھیوں میں عمرو بن عبید بھی تھا جو ان کو امان دینے کا مخالف تھا۔ اس نے کہا کہ اے مسلم، جو شخص ایسا اقدام کرے جو آپ نے کیا، جب پکڑ لیا جائے تو اس کو روکنے کا حق نہیں۔
ابن عقیل نے فرمایا کہ میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، بلکہ میں حسین اور آل حسین کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں، جو میری تحریر یعنی میرے خط جو میں نے انہیں لکھا کہ کوفہ پہنچ جائیں تو عنقریب وہ کوفہ پہنچنے والے ہیں اور تمہارے ہاتھوں اسی بلا میں گرفتار ہو جائیں گے جس میں میں اس وقت گرفتار ہو چکا ہوں۔ اس کے بعد محمد ابن اشعث نے کہا، تم نے مجھے امان دیا ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ تم اپنی اس امان سے عاجز ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری بات نہ مانیں گے اور مجھے قتل کر ڈالیں گے، تو اب کم از کم تم میری ایک بات مان لو، وہ یہ کہ ایک آدمی حضرت امام حسین کے پاس فوراً روانہ کر دو، جو ان کو میرے حال کی اطلاع کر کے یہ کہہ دے کہ آپ راستے ہی سے اپنے اہل بیت کو لے کر واپس لوٹ جائیں، کوفہ والوں کے خطوط سے دھوکہ نہ کھائیں، کوفہ والے دھوکے باز ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کے والد اپنی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ محمد ابن اشعث نے وعدہ کر لیا کہ میں ایسا ہی کروں گا اور حضرت امام حسین کو کوفہ آنے سے روک دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد ابن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک آدمی کو خط دے کر حضرت حسین کی طرف بھیج دیا۔ حضرت حسین اس وقت مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے۔ محمد ابن اشعث کے قاصد نے یہاں پہنچ کر خط دیا۔ خط پڑھ کر حضرت امام حسین نے فرمایا، جو چیز ہو چکی ہے وہ ہو کر رہے گی، ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں اور امت کے فساد سے بچنے کی فریاد کرتے ہیں۔ الغرض یہ خط پا کر بھی حضرت امام حسین نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا اور جو عزم کر چکے تھے اس کو لیے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ادھر محمد بن اشعث ابن عقیل کو لے کر ابن زیاد کے محل میں داخل ہوئے اور ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں ابن عقیل کو امان دے کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ ابن زیاد نے غصے سے کہا، تمہیں امان دینے سے کیا واسطہ؟ میں نے تو تمہیں صرف گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا یا امان دینے کے لیے؟ محمد ابن اشعث خاموش رہ گئے۔ ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل پہلے ہی سے سمجھے ہوئے تھے کہ محمد بن اشعث کا امان دینا کوئی چیز نہیں، ابن زیاد مجھے لازمی قتل کر دے گا۔ مسلم نے کہا کہ مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی تو انہوں نے فرمایا کہ عمرو بن سعد سے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان قرابت ہے اور میں اس قرابت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایک کام ہے جو راز ہے، میں تنہائی میں بتلا سکتا ہوں۔ عمرو بن سعد نے اس کو سننے کی ہمت نہ کی۔ ابن زیاد نے کہا، کچھ مذائقہ نہیں، تم اس کی بات سن لو۔ ان کو علیحدہ کر کے مسلم بن عقیل نے کہا، کام یہ ہے کہ میرے ذمہ 700 درہم قرض ہیں جو میں نے کوفہ کے فلاں آدمی سے لیے تھے، وہ میری طرف سے تم ادا کر دینا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حضرت امام حسین کے پاس ایک آدمی بھیج کر ان کو راستے سے واپس کرا دو۔ عمرو بن سعد نے ابن زیاد سے ان کی وصیت پورا کرنے کی اجازت مانگی تو ابن زیاد نے کہا کہ بے شک امین آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، تم ان کا قرض ادا کر سکتے ہو۔ باقی رہا امام حسین کا معاملہ، سو اگر وہ ہمارے مقابلے کے لیے نہ آئیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ان کا مقابلہ نہ کریں گے، اور اگر وہ ہم آئے تو ہم مقابلہ ضرور کریں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم، تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا نظام مستحکم اور ایک کلمہ تھا، سب ایک امام کے تابع تھے، تم نے آ کر ان میں تفرقہ ڈال دیا اور لوگوں کو اپنے امیر کے خلاف بغاوت پر تم نے آمادہ کر دیا۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا، معاملہ یہ نہیں بلکہ اس کوفہ کے شہر کے لوگوں نے خطوط لکھے کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کو قتل کر دیا، ان کے خون ناحق بہائے اور جہاں کے عوام پر کیسر و کسرہ جیسی حکومت کرنا چاہی ہے، اس لیے ہم اس پر مجبور ہوئے کہ عدل قائم کرنے اور کتاب و سنت کے احکام نافذ کرنے کی طرف لوگوں کو بلائیں اور سمجھائیں۔ اسی پر ابن زیاد نے اور زیادہ غصے میں ہو کر مسلم بن عقیل کو برا بھلا کہنے لگا۔
مسلم بن عقیل خاموش ہو گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو محل کی عمارت کی اوپر کی منزل پر لے جاؤ اور ان کا سر کاٹ کر نیچے زمین پر پھینک دو۔ مسلم بن عقیل اوپر لے جائے گئے۔ وہ تسبیح اور استغفار پڑھتے ہوئے اوپر پہنچے اور ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کو شہید کر کے نیچے میدان میں ان کا سر کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے بعد ہانی بن عروہ کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہانی بن عروہ کو بازار میں لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے جواباً ابن زیاد کو شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین عراق کے قریب پہنچ چکے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ رپورٹر پورے شہر میں پھیلا دو اور جس پر بھی ذرا بھی حسین کی تائید اور حمایت کا شبہ ہو اس شخص کو قید کر ڈالو، مگر سوا اس شخص کے جو تم سے مقاتلہ کرے کسی کو قتل نہ کرنا جب تک کہ کوئی تمہارے سامنے مقابلے کے لیے نہ آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اہل کوفہ کے 150 خط اور بہت سے وفود پہنچ چکے تھے۔ پھر مسلم بن عقیل نے یہاں کے 18,000 مسلمانوں کی بیعت کی خبر کے ساتھ ان کو کوفہ آنے کے لیے دعوت دے دی تو حضرت امام حسین نے کوفہ کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ خبر لوگوں میں مشہور ہوئی تو بجز عبداللہ بن زبیر کے اور کسی نے ان کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں، اہل عراق اور کوفہ کے وعدوں اور بیعتوں پر بھروسہ نہ کریں، وہاں جانے میں آپ کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ عمر بن عبد الرحمن حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں یزید کے حکام اور اس کے امراء اور سردار موجود ہیں، ان کے پاس بیت المال ہے اور لوگ عام طور پر درہم اور دینار کے پرستار ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہی لوگ آپ کے مقابلے پر نہ آ جائیں جنہوں نے آپ سے وعدے کیے اور بلایا ہے اور جن کے دلوں میں بلا شبہ آپ زیادہ محبوب ہیں بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کے ساتھ ہو کر وہ آپ سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت حسین نے شکریہ کے ساتھ ان کو نصیحت کو سنا اور فرمایا میں آپ کی رائے اور مشورہ کا خیال رکھوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس ارادے کی اطلاع ہوئی تو آپ تشریف لائے اور فرمایا میں خبریں سن رہا ہوں، ان کی کیا حقیقت ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا ہاں میں ارادہ کر چکا ہوں اور آج کل میں جانے والا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ابن عباس نے فرمایا بھائی میں اس سے آپ کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں، خدا کے لیے آپ مجھے یہ بتلائیں کہ آپ کسی ایسی قوم کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر مسلط ہونے والے امیر کو قتل کر دیا اور وہ لوگ اپنے شہر پر قابض ہو چکے ہیں اور اپنے دشمن کو نکال چکے ہیں، تو بے شک آپ کو ان کے بلانے پر فوراً چلے جانا چاہیے۔ اگر وہ آپ کو ایسی حالت میں بلا رہے ہیں جبکہ ان کے سروں پر ان کا امیر قائم موجود ہے اور وہ اس سے مغلوب اور متاثر ہیں اور ان کے حکام زمینوں کا مالیہ وصول کرتے ہیں، تو ان کی یہ دعوت آپ کو ایک سخت جنگ اور مقابلہ کی دعوت ہے اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہی لوگ آپ کو دھوکہ دے دیں گے اور مخالفت اور مقابلہ پر آمادہ ہو جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا اچھا میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں، پھر جو کچھ سمجھ میں آئے گا میں اسی پر عمل کروں گا۔ دوسرے روز ابن عباس پھر تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بھائی میں صبر کرنا چاہتا ہوں مگر صبر نہیں آتا، مجھے آپ کے اس اقدام سے آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی ہلاکت کا شدید خطرہ ہے۔ اہل عراق عہد شکن ہیں، بے وفا لوگ ہیں، آپ ان کے پاس نہ جائیے، آپ اسی شہر مکہ میں ٹھہرے رہیے، آپ اہل حجاز کے مسلم رہنما سردار ہیں اور اگر اہل عراق آپ سے مزید تقاضا کریں تو آپ ان کو یہ خط لکھیں کہ پہلے اپنے امیر اور حکام کو اپنے شہر سے نکال دو، پھر مجھے بلاؤ تو میں آ جاؤں گا، اور اگر آپ کو یہاں سے جانا ہی ہے تو آپ یمن چلے جائیے کہ وہاں بہت سے محفوظ قلعے اور پہاڑیاں ہیں اور طویل و عریض خطے ہیں،
وہاں آپ کے والد کے متابعین بھی بکثرت میں پائے جاتے ہیں۔ اس طرح آپ لوگوں کے ہنگاموں سے جدا رہ کر بذریعہ خطوط خود حق کی اشاعت اور حمایت کر سکیں گے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، ابن عباس، میں جانتا ہوں کہ آپ نا سے مشفق ہیں، آپ کو میری بہت زیادہ فکر ہے، مگر میں اب عزم کر چکا ہوں اس فساد کو ختم کرنے کے لیے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ میرے بھائی، اگر آپ جانا ہی طے کر ہی چکے ہیں تو خدا کے لیے اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ اسی طرح اپنی عورتوں بچوں کے سامنے قتل نہ کر دیے جائیں، جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ حضرت حسین اپنے نزدیک کے ایک دینی ضرورت سمجھ کر خدا کے لیے عزم کر چکے تھے۔ مشورہ دینے والوں نے ان کو خطرات سے آگاہ کیا، مگر مقصد کی اہمیت نے ان کو خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا، اور ذی الحج سن 8 ہجری کی 3 یا 8ویں تاریخ کو آپ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت یزید کی طرف سے مکہ کا حاکم عمرو بن سعید بن العاص مقرر تھا۔ اس کو ان کی روانگی کی خبر ملی تو چند آدمی راستہ پر ان کو روکنے کے لیے بھیجے۔ حضرت امام حسین نے واپسی سے انکار فرمایا اور آگے بڑھ چکے تھے، اور راستے میں فرزوق شاعر عراق کی طرف سے آتا ہوا ملا۔ حضرت امام حسین کو دیکھ کر پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت امام حسین نے بات کاٹ کر ان سے پوچھا کہ یہ تو بتلاؤ، اہل عراق اور کوفہ کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرزوق شاعر نے کہا، اچھا ہوا آپ نے ایک واقف اور حال تجربہ کار سے بات پوچھی، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اہل عراق کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اور تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ مزید میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ حضرت امام حسین جب کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، کیا بے وفائی کی، آپ کا ساتھ دیا۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ یہ ساری ڈیٹیلز نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔